السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو شاہنواز. Today we're going to be reading you a story from سوچنے کی باتیں. دوستو شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں سے آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا ٹائٹل ہے دوست آ بشد. یعنی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ تنگی میں بھی آپ کا ساتھ دے اور خوشحالی میں بھی. تنگی کہتے ہیں جب آپ پہ لائف میں ڈیفیکلٹیز آئیں اور آپ پریشان ہو تو بھی آپ کا دوست آپ کو کہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب آپ کے ساتھ اچھے حالات آئیں تو بھی وہ آپ کے ساتھ رہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے وفادار کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست اور محبوب کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کجا یہ کہ ایسا محبوب اور دلدار ہو جو نہ صرف محبوب اور دلدار ہو بلکہ انسان کا خالق اور مالک اور آقا بھی ہو. اب حضور فرماتے ہیں کہ جو سچا لوئل انسان ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، وہ آپ کی اپنی جو بھی اس سے پاسبل ہوا آپ کی ہیلپ کرنے میں وہ آپ کی کرے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا پیارا کون ہو سکتا ہے جو کہ ہم سے وفا کرے اور ہمارے ہیلپ کرے؟ علمیہ. ہاں جی. تو آگے حضور فرماتے ہیں کہ قصہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کا مال دوستوں کے ساتھ مل کر اڑانے کا عادی تھا. یعنی کہ ایک ینگ آدمی تھا جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے دوست اچھے نہیں تھے تو وہ اپنے باپ یعنی کہ اپنے فادر کے جو سارے پیسے ہوتے تھا وہ اڑا دیتا تھا. کبھی جو بھی کھیل تماشے ہوتے تھے ان میں، تو ہر وقت اس کے گرد خوش آمدیوں کا ہجوم رہتا تھا. تو اس دوست کی وہ جو ظاہر بات ہے اس کے پاس پیسے تھے تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ تم تو بہت اچھے ہو، تم تو بہت امیر ہو. تو وہ خوش ہو کر ان پر اور پیسے لٹاتا تھا اور وہ یوں دن رات روپیہ کو برباد کرتے رہتے. اس کا باپ اسے ہمیشہ نصیحت کرتا، یعنی کہ ایڈوائز کرتا کہ یہ خوش آمدی اور خود غرض نوجوان ہے. تو اس کا باپ اس کو ہمیشہ ایڈوائز کرتا تھا کہ یہ لوگ سیلفش ہیں اور یہ تمہارا پیسے کھا رہے ہیں لیکن یہ تمہارے ساتھ لوئل نہیں ہیں، انہیں تم سے حقیقی محبت نہیں، تم ان پر اپنا روپیہ برباد مت کرو. مگر وہ اپنے باپ کی نصیحت کو کبھی تسلیم نہ کرتا اور یہی جواب دیتا کہ یہ میرے سچے دوست ہیں. یعنی کہ وہ اپنے فادر کو کہتا کہ نہیں، یہ میرے ٹرو فرینڈز ہیں اور یہ لوئل ہیں میرے ساتھ. تو باپ نے کہا کہ تمہیں اتنے دوست کہاں سے مل گئے؟ مجھے تو ساری عمر میں صرف ایک دوست ملا ہے. تو اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں اتنے زیادہ دوست کیسے مل سکتے ہیں، میں جو کہ اولڈ انسان ہوں اور مجھے تو پوری زندگی گزر گئی ہے اور مجھے صرف اور صرف ایک انسان ملا جو کہ میرا سچا اور حقیقی دوست ہے. اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہارے ارد گرد ہمیشہ دوستوں کا ہجوم رہتا ہے. جب بہت عرصہ گزر گیا اور باپ کی نصیحت اس نے تسلیم نہ کی، یعنی کہ جب ایک لانگ پیریڈ گزر گیا اور اس نے اپنے باپ کی جو ایڈوائس تھی اس کو فالو نہ کیا، تو ایک دن باپ نے اسے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں تو تجربہ کر لو، یعنی کہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لو اور ٹیسٹ کر لو اپنے فرینڈس کو اور اپنے دوستوں کا امتحان لے لو، پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے کتنے حقیقی دوست ہیں. تو اس نے اپنے فادر سے کہا کہ میں اپنے دوستوں کا امتحان کس طرح لوں؟ تو باپ نے کہا کہ تم ہر دوست کے مکان پر جاؤ، یعنی کہ جو جتنے بھی تمہارے جتنے بھی تمہارے دوست ہیں ان کے ڈور پر جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور جائیداد سے بے دخل کر دی. یعنی کہ میرا باپ اب مجھے پیسے بھی نہیں دیتا اور مجھے اپنے گھر سے رہنے بھی نہیں دیتا اور مجھے اپنے کہتا ہے کہ میں تمہیں اب کچھ نہیں دوں گا اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے. تو مجھے اس وقت کچھ روپیہ دیا جائے، یعنی کہ تم میری کچھ فائنینشیل ہیلپ کرو، یعنی کہ مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں روزگار کا انتظام کر سکوں، یعنی کہ میں کچھ اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکوں. جب وہ اپنے دوستوں کے مکان پر گیا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے، تو کسی نے اسے اندر سے کہلا بھیجا کہ میں تو بیمار ہوں، میں باہر نہیں آ سکتا، افسوس ہے کہ اس وقت نہیں مل سکتا. اور کسی نے خادم کے ذریعے کہلا بھیجا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور کسی نے معذرت کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا کہ روپیہ تو تھا مگر آج ہی فلاں کو دے دیا ہے. اسی طرح وہ خالی ہاتھ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچا. دیکھا شاہنواز کہ کیا ہوا کہ وہ اپنے ڈفرینٹ فرینڈس کے پاس گیا اور کہا کہ میرے فادر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور میں کچھ جاب کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کچھ اپنے پیسوں سے ہیلپ کر دو جب تک کہ میں اسٹیبل نہ ہو جاؤں فائنینشلی. تو کیا ہوا کہ کسی دوست نے اس کو کہا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور کسی نے کہا کہ اوہو میں نے آج ہی سارے پیسے کسی کو دے دیے ہیں، اور کسی نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں باہر نہیں آ سکتا اپنے گھر سے. اسی طرح سے وہ خالی ہاتھ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچا اور اسے کہا کہ آپ کی بات درست ثابت ہوئی، میری تو کسی شخص نے مدد نہ کی. تو باپ نے کہا اب آؤ میں تمہیں ایک دوست بتاتا ہوں، یعنی کہ باپ نے کہا میں تمہیں اپنے دوست سے ملواتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ شہر سے باہر جنگل کی طرف لے گیا اور ایک مکان کی طرف پہنچ کر اس نے آواز دی
یعنی کہ دور سٹی سے دور ایک جنگل تھا، وہاں پر لے گیا اور ایک مکان تھا، وہاں پہ جا کے اس نے اپنے دوست کو آواز دی. جس طرح اس زمانے میں ریل پر پہرا ہوتا ہے، اس طرح اس زمانے میں سڑکوں پر پہرا ہوا کرتا تھا، اور وہ شخص بھی انہی پہرا داروں میں ملازم تھا، یعنی کہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھا. اس نے زنجیر کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو اس نے اپنا نام لیا کہ فلاں شخص ہوں. تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، مگر اتنا کہنے کے بعد خاموشی طاری ہو گئی. یعنی کہ جب وہ اپنے دوست کے ڈور پہ گیا، اس نے نوک کیا، تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں تو تمہارا دوست ہوں اور یہ میرا نام ہے. تو اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. آدھے گھنٹے تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا. اب وہ دونوں باپ بیٹا باہر کھڑے ہوئے تھے، تو بیٹا کہنے لگا آپ کا دوست بھی میرے دوستوں جیسا ہی ثابت ہوا. تو بیٹے نے اپنے باپ کا مذاق اڑایا کہ آپ کا دوست بھی سچا دوست نہیں ہے. تو باپ نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی ویٹ کرو، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نکلنے میں کیوں دیر لگائی ہے. 5-10 منٹ اور گزرنے کے بعد وہ شخص باہر نکلا. تو اس نے ایک ہاتھ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کی کمر میں میان بندھی ہوئی تھی. میان یعنی کہ وہ ویپن کے بندھا ہوا تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی. اور اس نے باہر نکل کر کہا کہ میرے دوست معاف کرنا، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. آج آپ آدھی رات کے وقت تشریف لائے، یعنی کہ اس وقت آدھی رات مڈ نائٹ کا ٹائم تھا. تو آج آپ آدھی رات کے وقت تشریف لائے ہیں. جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل میں میرے خیال آیا کہ آدھی رات کے وقت آپ کا میرے پاس آنا ضرور اپنے اندر کوئی غرض رکھتا ہے. چنانچہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ پر اس وقت کوئی مصیبت آئی ہو اور آپ میری مدد کے لیے میرے پاس آئے ہوں. اس خیال کے آنے پر میں نے تلوار اٹھا لی، یعنی کہ میں نے اپنا ویپن بھی اٹھا لیا کہ ممکن ہے کہ آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو کسی فائٹ میں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جس سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ گو آپ کروڑ پتی ہیں، مگر کبھی کروڑ پتیوں پر بھی مصیبت آ ہی جاتی ہے اور وہ پیسہ کے محتاج ہو جاتے ہیں. جیسے مشرقی پنجاب میں کئی مسلمان کروڑ پتی تھے، مگر آج وہ بالکل کنگال ہیں. میں ساری عمر پیسہ جمع کر کے 400-500 روپیہ اکٹھا کیا تھا اور اسے زمین میں دبا رکھا تھا. اسی خیال کے آنے پر میں نے زمین کھودنا شروع کی اور وہ تھیلی نکال لی، اس لیے مجھے باہر آنے میں دیر ہو گئی ہے. اب وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ساری، میں تو ایک غریب انسان ہوں، اور میں جب آپ نے مڈ نائٹ کو میرے ڈور پہ نوک کیا تو مجھے لگا کہ آپ کو ضرور کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ آپ تو امیر انسان ہیں. لیکن پھر مجھے ذہن میں آیا کہ شاید آپ غریب ہو گئے ہوں، تو میں نے جو کیا کہ میں نے تھوڑی سی سیونگ کر کے اپنی لینڈ کے اندر دبایا ہوا تھا، اس کو چھپا کے رکھی ہوئی تھی، تو میں اس کو کھود رہا تھا تاکہ میں آپ کو دے سکوں. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ آپ کے گھر والے بیمار ہوں، ان کی تیمارداری کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہو، یعنی کہ آپ کی فیملی میں سے ممکن ہے کہ کوئی ill ہو اور آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو. چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا. اب یہ تینوں چیزیں حاضر ہیں، میری بیوی اور یہ ویپن جس سے میں آپ کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہوں. میری بیوی آپ کی فیملی کی خدمت کر سکتی ہے، ان کو سرو کر سکتی ہے، اور یہ منی تھوڑی سی جو میں نے سیو کی ہوئی تھی یہ. اب ان تینوں چیزوں میں سے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اس وقت باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھا، اس قسم کے دوست ہوا کرتے ہیں جو کہ سچے دوست ہوتے ہیں. یہ مثال اپنے اندر ایک سبق رکھتی ہے. اگر انسانوں کے دوست اس قسم کے ہو سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے دوست کو کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھو، وہ تو انسان کا دوست تھا نا جو کتنا وفادار نکلا، اور اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ بھی پکڑ کے اس کے سامنے لے آیا کہ تمہیں اگر خدمت کرنی ہے تو میری بیوی تمہاری فیملی کی خدمت کرے گی، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو یہ میرے پاس ٹوٹل منی ہے اس وقت. اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو میرے پاس ایک سوارڈ ہے جس سے میں آپ کے ساتھ مل کے لڑ سکتا ہوں. تو حضور آگے فرما رہے ہیں کہ اب سوچو کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیا تو اللہ تعالیٰ وفاؤں میں سب سے زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ کسی دنیا کے کسی بھی انسان سے بہتر وفا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو سب سے پہلے دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ میاں سے دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ میاں کے پاس وہ خزانے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. اور اگر جب بھی ہم مصیبت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا غنی ہے کہ ہم اس کے پاس اگر وہ خزانوں میں سے ہمیں کچھ بھی دے دے تو کمی نہیں ہوگی. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ اچھی سی کہانی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں لگی ہوگی کہ حقیقی دوست کون ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کتاب کو ہم کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے love it and don't forget to subscribe our channels. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا